سامنے آ جائیں، قریب آ جاؤ، پیچھے لوگوں کو جگہ دیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ لائق صد احترام علماء کرام، ہمارے قوم، بزرگوں، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس مجلس میں، اس پروگرام میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کامیاب قوم۔ یہ ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو ہر شخص سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ہر انسان آرزو مند ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا والوں کی نظر میں کامیابی کا معیار اور پیمانہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی اصل کیا ہے۔ آج دنیا والے اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، جو وقت کا بڑا مالدار ہو، اپنے گاؤں کا، اپنی بستی کا، اپنے سماج کا رئیس انسان ہو، مالدار انسان ہو، تو دنیا والے اسے کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، دولت، مالداری یہ کامیابی کا معیار نہیں ہو سکتی۔ اگر دولت، مال یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قارون کو مال و دولت کا ایسا خزانہ عطا کیا تھا، مال و دولت کا ایسا انبار تھا اس کے پاس کہ طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت مشکل سے اس کے خزانوں کی کیلیاں اٹھا سکتی تھی۔ اتنے خزانے تھے اس کے پاس، پورے خزانے نہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اتنا اللہ نے اس کو خزانہ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کے اندر ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنو اسرائیل سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا۔ مال و دولت کے غرور میں آ کر وہ بنو اسرائیل پر ظلم کرنے لگا۔ فبغى علیہم، اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم
نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے، اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اتنے خزانے دولت اس کے پاس تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے قارون، تیرے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آئی؟ کہاں سے اتنا کمایا؟ اس نے اس کو اپنے علم اور اپنے کمال کی طرف منسوب کیا اور کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس تو وہ علم ہے، وہ ہنر ہے، میرے پاس وہ ٹیکنیک ہے کہ میں جتنا چاہوں دولت جمع کر سکوں۔ اللہ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی ترقی کر لے، کامیابی کی کسی بلندی پر پہنچ جائے، کتنا بھی اس کے پاس دولت جمع ہو جائے، وقت کا رئیس ترین انسان بن جائے، لیکن کبھی بھی اسے اپنے علم، اپنی ہنر اور اپنی طاقت کا ذریعہ نہ سمجھے کہ میں کمایا ہوں، میں حاصل کیا ہوں۔ یہ میں اللہ کو پسند نہیں۔ کبھی بھی ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی مہربانی، یہ اللہ کا دیا ہوا مال، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم اسے اللہ کی طرف منسوب کریں، اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ اس کا یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس کو اپنی دولت پر غرور ہو گیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ کیا دولت یہ کامیابی کا معیار ہے؟ اللہ نے اس کو بھی اور اس کی دولت سمیت سب زمین میں دھسا دیا۔ پتہ کیا چلا کہ دولت کا غرور نہیں ہونا چاہیے۔ مال یہ کبھی بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے، مال حاصل کرنے کی اسلام میں ترغیب ہے۔ ایک انسان حلال طریقے سے مال کمائے، حلال راستے میں مال خرچ کرے۔ اسلام کی بہت ساری عبادتوں کا تعلق مال سے ہے۔ جب تک انسان کے پاس مال نہیں ہوگا، انسان حج اور عمرہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس مال نہیں ہوگا، انسان اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس مال نہیں ہوگا، وہ صدقات و خیرات کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس مال نہیں ہوگا، مسجد کی تعمیر کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً اسلام میں مال حاصل کرنے، مال کمانے، مال جمانے کی ترغیب ہے، لیکن مال کے پیچھے پڑ کر کے انسان اللہ سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر کوئی مال کی محبت میں آ کر، اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ آخرت میں سب سے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا انسان وہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں مال کمانا ہے، مال حاصل کرنا ہے جائز اور حلال طریقے سے، اور مال کے ذریعے بہت سارے نیکی کے کام بھی کرنا ہے، لیکن کبھی بھی یہ مال ہماری کامیابی کا معیار نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا والے وحدہ، منصب، حکومت، سلطنت کو بھی اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو وحدہ مل گیا، اگر کسی کو منصب حاصل ہو گیا، اگر کسی کے پاس کسی کو حکومت حاصل ہو گئی تو وہ اسے اپنی کامیابی کا معیار سمجھتا ہے۔ اگر وحدہ اور منصب، حکومت اور یہ سلطنت کامیابی کا معیار ہوتی تو فرعون، جس کو اپنی سلطنت پر بڑا غرور تھا، جو اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، اور بڑے غرور میں آ
مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں کہ مصر کی سلطنت، مصر کی بادشاہت مجھے حاصل ہے، یہ دریا میرے محل کے نیچے سے، یہ دریائے نیل جاری ہے، دریا میرے محل کے نیچے سے جاری ہے، میری سلطنت، میری حکومت، میری شان و شوکت کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کو اپنی حکومت، اپنی سلطنت پر بڑا غرور آ گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے دریا میں ڈبو کر کے دنیا والوں کے لیے اسے عبرت اور نصیحت بنا۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلانا چاہتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک یوم الدین ہے۔ دنیا میں جس نے بھی اپنے سلطنت پر، اپنے وحدے پر، اپنے حکومت پر غرور کیا اور اس کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کو اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا، بنو اسرائیل پر وہ ظلم کرتا تھا، وہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا سرکش، سفاک، قاتل، خونریز، ایک فسادی انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے دریا میں اسے ڈبو کر ہلاک و برباد کیا اور دنیا والوں کے لیے اسے نشانی اور عبرت بنا دیا اور یہ بتایا کبھی بھی یہ حکومت، یہ سلطنت کامیابی کا معیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، حسب و نسب کو معیار سمجھتے ہیں، بڑا خاندان، بڑا قبیلہ، میرا خاندان بہت بڑا ہے، گاؤں کا سب سے بڑے خاندان سے میری نسبت ہے۔ یاد رکھو حسب و نسب کبھی یہ کامیابی کا معیار نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نسب میں، پیغمبروں کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ایمان سے محروم رکھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب سیلاب آیا، طوفان آیا، اس وقت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا قوم کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹے کی محبت دل میں غالب آتی ہے، بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے تو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ وہ نافرمان اولاد، نافرمان بیٹا، کافر بیٹا جواب دیتا ہے کہ میں تو اگر طوفان آیا، سیلاب آیا تو پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو طوفان سے بچا لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر آج دنیا میں کوئی نہیں بچانے والا ہے۔ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے قوم کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔ کیا حسب و نسب، خاندان اور قبیلہ یہ کامیابی کا معیار ہے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ خلیل اللہ کا ہر واقعہ ایک درس عبرت ہے، دہتی آگ سے
استعمال کر کے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ مال و دولت یہ کامیابی کا معیار نہیں، یہ حکومت اور سلطنت یہ آنی اور جانی ہے، یہ کبھی کامیابی کا معیار نہیں، یہ حسب و نسب، یہ خاندان اور قبیلہ یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ کامیابی آخر ہے کیا؟ قرآن مجید میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آخرت میں کل قیامت کے دن جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اصل کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کی اس دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ یہ دنیا کی کامیابی، مال حاصل ہونا، اچھا گھر بنا لینا، اچھی سواری مل جانا، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت مل جانا، یہ جو کامیابی ہے یہ عارضی ہے، فانی ہے، وقتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے غافل انسان، تو دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس دنیا کی نعمت کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس کامیابی کی فکر کرنا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں، یہی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، آئیے قرآن مجید میں کامیابی کا تصور اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سورہ مومنون پڑھیے، 18واں پارہ قرآن مجید کا، سورۃ المومنون۔ اس کے آغاز میں، ابتدا میں کل 11 آیتیں، 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کے 8 صفات ذکر کیے۔ کامیاب بندوں کے اللہ تعالیٰ نے 8 صفات ذکر کیے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان مومن۔ معلوم کیا ہوا کہ کامیابی کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں، توحید نہیں، عقیدہ نہیں، تو ہم آخرت میں کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کامیابی کی بنیادی شرط۔ اسی لیے اللہ کافروں کے بارے میں کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کافروں کے عمل کو ہم وزن ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس نام اعمال میں، جس ترازو میں ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، وہ بے وزن ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو کامیابی کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان، توحید۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ وہ اہل ایمان کون ہے؟ ادھر دیکھیے، ادھر متوجہ مت ہوئیے، بہت وقت مختصر ہے۔ وہ ایمان والے بندے کون ہیں جنہیں کامیابی کی بشارت سنائی جا رہی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک مومن جب نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کیفیت اور اس جذبے کے ساتھ نماز ادا کرے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع، پوری توجہ۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج ہر شخص اپنی نمازوں کا جائزہ لے، ہماری نمازوں میں کتنا خشوع خضوع،
ہماری نمازوں میں کتنا خشوع و خضوع، کتنی توجہ یکسوئی کے ساتھ ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم بظاہر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ دکان میں، مکان میں، یہاں وہاں منتشر رہتا ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ ہم نماز ادا کرنا ہے، لیکن نماز بھی کیسے؟ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ یکسوئی کے ساتھ، دل لگا کر۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن وہ ہے جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ لغو ہر وہ کام جس میں انسان کا کوئی فائدہ نہ دینی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بیکار کام، فضول کام، غیر ضروری چیزیں۔ کامیاب بندے غیر ضروری چیزوں سے، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج ہمارا سارا وقت لغو کاموں میں ضائع ہو رہا ہے۔ موبائل فون کی اسکرین پر جو گھنٹوں ہم وقت لگاتے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر جو ہم گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ سب لغویات، غیر ضروری چیزیں جس میں ہمارا پورا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کا پورا وقت برباد ہو رہا ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی زکات ادا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے زکات جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس کے علاوہ زکات سے مراد تزکیہ نفس لیا ہے، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو گناہوں کے غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، حرص، لالچ، حسد، کینہ، کپٹ، عہدہ اور منصب کی لالچ، ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں ایک طرف نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، حج قربانی کریں، بڑی بڑی عبادت کریں، لیکن جب تک ہم اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم رب العالمین کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کرتا ہے، بڑی پیاری دعا۔ دیکھیے، انبیاء آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے میرے رب، قیامت کے دن جس دن سارے لوگوں کو اٹھا کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، اے اللہ مجھے آخرت کی رسوائی سے بچا لے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وہی شخص قیامت کے دن کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ پاک صاف دل، جس کا دل ہر قسم کی گناہوں کی غلاظت سے پاک۔ سب سے بڑا گناہ شرک اور بدعت کی غلاظت سے اس کا دل پاک ہو۔ بغض، حسد، کینہ، کپٹ، رنجش، شرارت، حرص و لالچ، ان دنیا کی محبت سے ہمارا دل جب تک پاک صاف نہیں رہے گا، قلب سلیم جب تک ہم لے کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے شرمگاہ کا غلط استعمال۔ اسی لیے
نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مقدس جماعت جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے تھے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی تھی، ایسے پاک صحابہ کے سامنے آپ نے اعلان کیا من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادخل له الجنہ۔ اے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنی زبان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، اسے دنیا ہی میں اس زندگی میں جنت کی ضمانت دے۔ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائیں، زبان کی آفتوں سے، شرمگاہ کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیے تو گویا کہ ہمارے لیے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دو سبب میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کی سورہ نور، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اہل ایمان کے ساتھ مومنہ عورتوں کو حکم دیتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مومنہ عورتوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے دو کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اس طریقے سے ان کی شرمگاہ محفوظ ہوگی، ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ جو شخص اپنی نظر کو آوارہ چھوڑ دے گا، اپنی نظر سے فحش پروگرام دیکھے گا، اپنی نظر سے گندی فلمیں دیکھے گا، اپنی نظر سے اپنی آنکھوں سے غلط مناظر دیکھے گا، موبائل فون پہ جو آج ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں، یاد رکھو ایسا شخص جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور شہوات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہماری نظریں پاکیزہ، ہماری نظریں محفوظ ہوں، ہم اپنی نظروں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں۔ یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اے بندے کیا ہم نے تیرے لیے ایک زبان نہیں بنائی اور دو آنکھ نہیں بنائے؟ یہ زبان، یہ آنکھ، یہ اعضاء اللہ کی سب نعمتیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ یاد رکھو جس چیز کے بارے میں تمہیں صحیح علم نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تمہیں صحیح جانکاری نہ ہو، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ یاد رکھو تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل و دماغ کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہمارے اعضاء کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ان نعمتوں کے صحیح استعمال سے متعلق قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اور بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نظر کی حفاظت۔ ہم اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھیں۔ جو انسان غلط چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھے گا وہ شرمگاہ کے فتنے میں ضرور پڑے گا۔ اور دوسری چیز، شرمگاہ اور نظر کی حفاظت کے لیے دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ وقت پر شادی کرنا ہے۔ وقت پر شادی۔ یا معاشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں کی جماعت جو شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جب شادی کے مرحلے کو پہنچ جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں. فلیتزوج، وقت پر شادی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فإنه أغض للبصر، شادی کرنے کی وجہ سے تمہاری نظر چھپ جائے گی. کبھی بھی تم غلط نظر کسی اجنبی لڑکی پر، کسی اجنبی عورت پر نہیں ڈالو گے، نظر کے فتنوں سے بچ جاؤ گے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ سے تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. وقت پر شادی. آج اس گندے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں، جہاں قدم قدم پر فرش مناظر ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بریانیت، گندا ماحول ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھٹکنے بہکنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وقت پر ان کی شادی، وقت پر شادی کریں. ورنہ وہ نوجوان جو شادی کے عمر کو پہنچ چکا ہے ایسے گندے ماحول میں رہتا ہو، یاد رکھو وہ نظر کے فتنے سے اور شرمگاہ کے فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر کے فتنے سے، شرمگاہ کے فتنے سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ فلیتزوج، وقت پر وہ شادی. تو کامیاب مومنوں کی ایک صفت کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. امانت اور عہد و پیمان. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اکثر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب کرتے، نصیحت فرماتے تو یہ نصیحت ضرور کرتے اس شخص کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس امانت نہیں، اس شخص کے پاس دین نہیں جو اپنے عہد و پیمان میں پکا ہو. میرے بزرگوں دوستو، ایک وقت تھا امانت داری، وعدے کو پورا کرنا، زبان کی سچائی، یہ مسلمانوں کی پہچان سمجھی جاتی تھی. لوگ مسلمانوں سے معاملات کرنے، مسلمانوں سے لین دین کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ زبان کا سچا، وعدے کا پکا اور ایک امانت دار انسان ہوگا. اس کی امانت داری، اس کی زبان کی سچائی اور اس کی وعدہ وفائی، اس کا ایمان اس کو ہمیں دھوکہ دینے سے روکے گا. وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا. لیکن میرے بزرگوں دوستو، آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم نے اپنی پہچان مٹا دی. ہم نے اپنی پہچان مٹا دی. آج مسلمان جھوٹ بولنے میں مشہور ہے، آج مسلمان دھوکہ دینے میں مشہور ہے، آج مسلمان وعدے کی خلاف ورزی میں مشہور ہے، آج مسلمان خیانت میں مشہور ہے. ایک آدمی، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دکان پر سودا نہیں لیتا ہے، غیر مسلم کی دکان پر جا کر کے سودا لیتا ہے. اس کے پاس خریداری یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ اگرچہ یہ غیر مسلم ہے لیکن یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ امانت دار ہے، یہ کوئی ملاوٹ نہیں کرتا ہے، یہ ڈنڈی نہیں مارتا ہے، یہ بڑا سچا انسان ہے، بڑا امانت دار انسان ہے. میرے بزرگوں دوستو، ہم نے اپنی پہچان مٹا دی. یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، وعدے میں پکا ہوتا ہے، زبان کا سچا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کامیاب مومنوں کی کیا صفت ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی امانت اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. امانت کیا ہے؟ صرف امانت یہ نہیں ہے کہ آپ، امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے جو میں اس کی تفصیل نہیں ذکر کر سکتا. یاد رکھو کہ عہدے، یہ منصب، یہ ذمہ داریاں جو ہمارے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، اور ان کی جماعت کی، مسجد کی، مدرسے کی، ہمارے گھر کی ذمہ داری، یہ ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑی امانت. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے ایک مرتبہ
جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ وانها یوم القیامت خزي وندامہ. اے ابو ذر ذمہ داری کے معاملے میں تم بہت کمزور ہو اور یاد رکھو یہ ذمہ داری ایک بہت بڑی امانت اور قیامت کے دن یہ باعث ذلت و رسوائی اور باعث ندامت ہے الا من اخذ بحقها مگر اس شخص کے لیے جو اس ذمہ داری کو لے کر اس کا صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی اس وقت تم قیامت کا انتظار. صحابہ نے کہا کیف ذات ہوا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول امانت کیسے ضائع کر دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعة جب ذمہ داریاں نااہلوں کے ہاتھ میں دی جانے لگے جب ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب امانت میں خیانت ہو رہی اب قیامت کا انتظار. میرے بزرگوں اور دوستوں اور کامیاب مومنوں کی سورہ مومنون کی آیتوں میں آخری جو صفت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے اول وقت پر ادا کرے اور نماز کو اس کے تمام ارکان و شروط اور آداب کے ساتھ پڑھے. اپنی منمانی نماز نہ پڑھے ہمارے ٹائم کے حساب سے نماز نہ پڑھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے اس نماز کو اس کے وقت پر جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ نماز کی حفاظت ہوتی ہے. اگر بغیر عذر شرعی کے اگر ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے تو گویا کہ ہم نماز کو مردہ کر کے پڑھتے ہیں جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. میرے بزرگوں دوستوں سورہ مومنون کی 11 آیتوں میں کامیاب مومنوں کے جو اللہ نے صفات 8 صفات ذکر کیے ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو 8 صفات میں 2 صفت نماز میں اس لیے کہ نماز یہ بہت بڑی کامیابی ہے. نماز یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جب ایک محسن اذان پکارتا ہے تو اپنی اذان میں اس کامیابی کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی تم. اے لوگوں جو اپنی دکان و مکان میں مست ہو جو اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو اگر واقعی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو آؤ اللہ کے گھروں کو آباد کرو. اصل کامیابی تو تمہاری یہاں پر موجود ہے. اللہ کی عبادت کرو نمازوں کی پابندی کرو. نماز یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی 8 صفات میں 2 صفت نماز کا ذکر کیا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور اسی لیے ترمذی کی اس حدیث میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله الصلاۃ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں جس عمل کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز کا ہوگا. اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں فإن صلحت فقد افلح وانجح. اگر اس پہلے حساب میں وہ درست نکلا کامیاب نکلا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو. یہ کامیابی نماز یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وإن فسدت فقد خاب وخسر. لیکن اگر اس نماز کے حساب میں وہ ناکام ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ ناکام ہو گیا خسارے اور نقصان میں پڑ گیا. اسی لیے کل قیامت کے دن جب مجرمین سے جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے. ہم دنیا میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آج ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. تو نماز یہ آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں ہم بستی میں رہیں سفر میں رہیں صحت مند ہیں بیمار ہیں کہیں بھی رہیں کتنا بھی مشغول اور مشغول رہیں لیکن نمازوں کو ضائع نہ کریں.
اللہ اپنے کامیاب مومن بندوں کا، اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی تجارت، جن کا کاروبار، دنیا کی بڑی سے بڑی مصروفیت، بڑی سے بڑی ذمہ داری بھی ان کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے کبھی غافل نہیں کرتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں جو وقت محرم مجھے دیا گیا تھا، وقت ہو چکا ہے۔ میں بس یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب مومنوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو کامیابی کا اصل معیار ہے اس معیار پہ ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت میں کامیاب مومنوں کے جو صفات ذکر کیے گئے ہیں، میں نے آج کے درس کے لیے کئی صفات ذکر کیے تھے، لکھ کر لائے تھے تاکہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ان صفات کو ذکر کریں، تاکہ وہ کامیاب مومنوں کے صفات ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہے انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما۔ اس اجلاس کو ہنگامی طور پر بہت کم وقت میں جنہوں نے بھی قائم کیا اور اس کے پیچھے جو نوجوان کوشش کیے، ذمہ داران نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان نوجوانوں سے تو دین کی، قوم کی، جماعت کی بڑی سے بڑی خدمت لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ ذمہ داران جماعت، ذمہ داران مسجد جو دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے محنت کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب کی کوشش کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔